اس آیت کے ضمن میں صحیح بخاری میں جو حدیث آتی ہے، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر سب سے بہترین درود کون سا ہے اور آپ پر سب سے بہترین سلام کون سا ہے؟ وہ سلام جو میڈ ان انڈیا والا ہے، یا نبی سلام علیکہ والا، یا کوئی اور سلام ہے؟ وہ درود جس کو درود تاج بول کر چھاپ دیتے ہیں، تو کبھی درود نور بول کر چھاپ دیتے ہیں، 50,000 قسم کے درود جس کے پڑھنے پہ 1 لاکھ نیکی بھی ملتی ہے، 10 لاکھ نیکی بھی ملتی ہے، اور بیوقوف امت مسلمہ کہ امت کے جاہل لوگ تمام وہ درود پڑھتے ہیں جو کسی گدھے نے بنا لیا اور لوگوں کو دے بھی دیا ہاتھ میں چھاپ کر کے، یہ پڑھو تمہارے لیے جنت پکی، 15 لاکھ ثواب، 20 لاکھ ثواب والے۔ یا اللہ کے نبی آپ کی کوئی اور تعلیم ہے ہمارے لیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری کہا سب سے اچھا مجھ پر سلام ہے التحیات للہ والصلوات، جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں نا، یہ سب سے اچھا سلام ہے۔ یہ سب سے اچھا سلام کیوں ہے؟ یہ وہ سلام ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ نے ان کے استقبال میں یہ سلام پڑھا، ماشاءاللہ، جو آپ اپنی نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ سے بہتر اللہ کے رسول پر کوئی سلام کائنات میں نہیں بھیج سکتے۔ یہ وہ سلام جو اللہ نے پڑھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو یہ سب سے اچھا سلام ہے۔ سب سے اچھا درود وہی جو تم نماز میں پڑھتے ہو۔ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت، تو لازم ہے سب سے اچھی عبادت میں سب سے اچھا سلام اور سب سے اچھا درود رکھا گیا، اور جو سب سے اچھا درود ہے اس کے پڑھنے پر 10 نیکی آئے بولے، تب 10 کے بعد 10,000، 1 لاکھ، 50 لاکھ، یہ پورے باقی کے یہ قادیانیوں والی باتیں ہو گئی۔ نبی کے اوپر نبوت ختم ہو گئی، اب پتہ نہیں ان کو کس کی وحی آتی جس سے پتہ چلتا کہ 50,000 بھی ملتے، 5 لاکھ بھی ملتے، 1 لاکھ بھی ملتے۔ اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا 10 نیکیاں مجھ پر درود پڑھنے پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ سامعین اور ناظرین، یہ ہے برادر عمران، اہل حدیث کا پرچارک، جس میں علم کی کوئی ریئلٹی اور کوئی بوباس نظر نہیں آتی۔ تفصیل میں گئے بغیر ہمارے پاس سعودی عرب کا دارالسلام کا نسخہ ہے، سیاہ ستہ کا پورا سیٹ ہے۔ بخاری شریف کے حوالے سے جو اس نے جھوٹ بکا ہے اس کو آپ اور اس کے کرپٹ کو پکڑ کر جو ان کی وجہ سے اہل حدیث ہو گئے ہیں وہ تائب ہو کر اہل سنت میں آ جائیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود اور سلام کے حوالے سے کیا فرمایا ہے بخاری شریف میں ایگزٹ پڑھ دیتا ہوں، فیصلہ آپ خود کریں گے۔ یہ باب نمبر 10 ہے اور کتاب التفسیر میں ہے، صحیح بخاری ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، باب قولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی الآیہ، قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ وصلاۃ الملائکۃ الدعاء، وقال ابن عباس یصلون یبرکون۔ یہ ہے باب نمبر 10 کی بات، یعنی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ نبی پر غیب بتانے والے پر بھیجتے ہیں۔ اس نے ترجمہ کیا سلامتی بھیجتے ہیں۔ اب ذرا یہیں پر دیکھیے غلطی پکڑیے کہ سلامتی بھیجتے ہیں، یہ کس اعتبار سے اس نے معنی کیا؟ سلامتی بھیجتے ہیں کا مطلب ہوتا ہے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے سلامتی اور رحمت وغیرہ کا پہلو یہی ہے کہ جس کو رحمت چاہیے، سلامتی چاہیے، مطلب چاہت کا پہلو ہے، ضرورت اور احتیاج کا ایک پہلو نظر آ رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم حقیقت کی طرف اپنی طرف سے کچھ بولیں، دیکھیے حضرت امام بخاری اپنے استاذ اور شیخ ابو العالیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ جو صلاۃ بھیجتا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ تو صلاۃ اللہ یعنی اللہ کی صلاۃ کا معنی ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ ثنا بیان فرماتا ہے علیہ حضور کی عند الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے ثنا بیان فرماتا ہے، سلامتی نازل فرماتا ہے، یہ معنی ہی نہیں، ثنا بیان فرماتا مطلب تعریف کرتا ہے فرشتوں کی جھرمٹ میں، یہ ہے صلاۃ کا معنی۔ اور ملائکہ صلاۃ بھیجتے ہیں تو اس کا معنی ہے دعا فرماتے اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما،
جو ان کا اسٹیٹس ہے۔ تو یہ ایک جھوٹ دیکھیے جو سلامتی ترجمہ کیا اور بخاری کے حوالے سے جو آپ کو دھوکہ دیا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 4797 جو آپ دیکھیں اس پر لکھی ہوئی بھی آ رہی ہے ویڈیو کے اوپر، اور 4798 ہم حدیث کا ایگزیکٹ لفظ پڑھتے ہیں، فیصلہ آپ کیجئے۔ حدثنی سعید بن یحییٰ حدثنا ابی حدثنا مسعر عن الحکم عن ابن ابی لیلى عن کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ قیل یا رسول اللہ اما السلام علیک فقد عرفناہ فکیف الصلاۃ علیک۔ توجہ دیجئے گا، اس نے جو بخاری کا حوالہ لے کر کتنا بڑا جھوٹ کہا ہے کہ سب سے بیسٹ، سب سے اچھا سلام کیا ہے؟ کیا میڈ ان انڈیا میں جو یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں وہ ہے یا کچھ اور ہے؟ اس طرح کے جو اہل سنت والجماعت کے ایک ایک شخص کا جو دل زخمی کیا ہے انڈیا والوں کا، ذرا محسوس کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ ہیں، روایت کرتے ہیں قیلا، عرض کیا گیا، یعنی صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اما السلام علیکہ فقد عرفناہ، سلام کیسے پڑھنا ہے آپ پر، آپ کو سلام کیسے کرنا ہے تحقیق کے ہم جانتے ہیں۔ فکیف الصلاۃ علیک، تو اس آیت میں صرف سلام نہیں، صلاۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے، تو صلاۃ آپ پر کیسے پڑھیں؟ قال، تو آقا نے فرمایا، قولو، کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے، یعنی سلام تو ہمیں معلوم ہے، اور درود یعنی صلاۃ کیسے آپ پر پڑھنا، تو صلاۃ پڑھنے کی حدیث رسول اللہ نے، الفاظ رسول اللہ نے فرمائے۔ اب دیکھتے چلے جائیں اور اس کا کرپٹ پکڑتے چلے جائیے۔ صلاۃ اور سلام کو ایک لفظ کے اعتبار سے تعبیر کرنے والا کتنا بڑا جھوٹا ہے، یہ آپ پکڑتے چلے جائیں۔ کہہ رہے ہیں ہم سلام معلوم ہے، کیونکہ ہم جب بھی آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہم بولتے ہیں، یہ تو آپ نے سکھا دیا، اس میں نماز وغیرہ کا کوئی پہلو ہی نہیں۔ اگر نماز کا پہلو ہوتا تو کتاب التفسیر میں امام بخاری ان کو لائے ہیں، کتاب التفسیر میں، کتاب الصلاۃ میں نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نماز میں جو یہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے یہ غلط ہے، نہیں، لیکن درود پڑھا جاتا ہے نماز میں، سلام نہیں۔ سلام تو التحیات میں پڑھا جاتا، اور کتاب التحیات الگ ہے، یہ کتاب التفسیر میں کتاب الصلاۃ کا عنوان ہے، یعنی درود کے بارے میں نبی سے علیحدہ صحابہ نے سوال کیا۔ اور دوسری حدیث بھی کچھ اسی طرح ہے کہ یا رسول اللہ حاضر تسلیم و سلام تو ہمیں معلوم ہے، فکیف نصلی علیکہ، آپ پر درود ہم کیسے پڑھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی الفاظ کچھ بدل کر کے اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی آل ابراہیم۔ اچھا، اس بخاری کے حدیث سے بھی ایک سوال اس سے مطلب بدبخت سے ہو سکتا ہے کہ کیا ایک نماز میں یہ دو روایت ہے الفاظ بدل کے، مثلا پہلے میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور دوسرے میں اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، کیا دونوں روایت پڑھتے ہیں یہ نماز میں؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر درود کیسے پڑھنا ہے، الفاظ کا ہیر پھیر امام بخاری نے 4797 اور 4798 میں بتا کر کے ایک ذہن دیا کہ نبی بھی مطلب کوئی تخصیص نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود و سلام کا مقصد ہے ثنا، تعریف کرنا مقصد ہے، الفاظ کا ہیرا پھیر نہیں ہے۔ انڈیا والو، اگر تم انڈیا میں رہ کر السلام علیکہ ایھا النبی کے بجائے یا نبی سلام علیکہ، تو یہی ہے، یا نبی سلام علیکہ کا عربی میں لینگویج بدل جائے گا، عربی میں جائے گا تو وہ السلام علیکہ ایھا النبی ہی ہوگا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ اور سلام آپ پر ہو یا رسول اللہ۔ یہاں پر بھی وہی ہے، کیونکہ صحابہ نے یہی پوچھا تھا کہ سلام کیسے پڑھیں، صلاۃ پڑھیں، تو اور سلام اور صلاۃ کی خصوصیت نبی کے لیے ہے۔ بہرحال آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے یہ بخاری کا حوالہ دے کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اور کس طرح سے ان کا کرپٹ پکڑا گیا۔ کتاب التفسیر میں آپ دیکھ لیں، بخاری شریف باب نمبر 10 حدیث نمبر 4797 4798، رسول اللہ کے صحابہ نے ہرگز یہ سوال نہیں کیا کہ کیسا بیسٹ سے بیسٹ سلام، درود تاج، درود لکھی، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے۔ پیارے، آپ نہیں جانتے کہ درود پڑھنے اور سلام پڑھنا یہی ایک ایسا وظیفہ ہے کہ نماز کی خصوصیت ہے کہ نماز کے لیے آپ کو وقت کا انتظار، لیکن درود و سلام کے لیے کوئی وقت کا انتظار نہیں۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کی قضا کا فتویٰ لگے گا، لیکن درود نہیں پڑھیں گے، درود سلام نہیں پڑھیں گے تو بخالت کا فتویٰ۔ نبی فرماتے ہیں میرا نام لیا جائے، مجھ پر درود سلام نہ پڑھا جائے، مجھ پر درود نہ پڑھا جائے، وہ بخیل ہے۔ یہ آپ خصوصیت سمجھیے۔ لہٰذا اس نے جو اس ویڈیو میں گمراہیت پھیلائی ہے، آپ سب ہم سب باخبر رہیں۔ اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام